السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں کھانے کی بھوک رکھی ہے، اسی طرح پیاس رکھی ہے، اور اس کھانے کی بھوک کو مٹانے کے لیے جائز انتظام فرمایا ہے۔ پانی کی پیاس لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرمایا ہے، یا پینے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو پی کر انسان کی پیاس مٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں شہوت رکھی ہے، اور اس شہوت کو بھی مٹانے کا اور اس شہوت کو پورا کرنے کا بھی اللہ نے جائز انتظام فرمایا ہے۔ آج کے زمانے میں وہ جائز انتظام ہے نکاح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نکاح کی ترغیب بھی دی ہے۔ صرف قولاً نکاح کی ترغیب پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے بھی بتایا کہ نکاح ایسے کیا جاتا ہے، اور جائز طریقے سے شہوت کو پورا کرنے کا جو انتظام ہے اس کو قولاً و عملاً اپنی امت کے سامنے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں پوری رہبری موجود ہے۔ اور نکاح ہو جانے کے بعد جائز طریقے سے صحبت کرنا یہ ثواب کی چیز شریعت میں بتائی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت ساری چیزیں ثواب کی بتائی اپنے صحابہ کو کہ بھئی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور آپ نے بہت ساری چیزیں گنائی، آپ نے باتوں باتوں میں فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ کہ تمہارا اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مفہوم ہے اس کا کہ اللہ کے نبی وہ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے، پھر بھی اس کو اس میں اجر ملے گا، وہ تو اپنی شہوت پوری کر رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسی شہوت کو ناجائز طریقے سے پورا کرتا، نکاح کے بغیر اگر یہ اپنی شہوت پوری کرتا تو کیا گناہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے فرمایا یقیناً یا رسول اللہ گناہ ملتا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم گناہ کو تو شمار کر رہے ہو، پھر نیکی کو شمار کیوں نہیں کر رہے ہو؟ پتہ چلا کہ جائز طریقے سے صحبت کرنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کی چیز ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، شادی ہو جانے کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اب یہ بیوی جو آئی ہے اس سے ہر طریقے سے جو مرضی اس سے نفع اٹھاؤ، استمتاع کرو، فائدہ اٹھاؤ، جیسی مرضی جائز ناجائز طریقے سے، اور سمجھتا ہے کہ اب تو میرے لیے سب حلال ہو گیا۔ نہیں دوستو بزرگوں، جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شہوت پوری کرنے کا انتظام فرمایا ہے، لیکن بیوی سے بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن طریقوں سے صحبت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی پر اپنی چند منٹ کی اپنی گفتگو رکھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام پہ صحبت نہ کرے۔ حالانکہ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں دوستو بزرگوں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان کسی عالم صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر پوچھنے سے شرم محسوس کرتا ہے، اس بارے میں فون لگانے سے شرم آتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس فون آیا تو وہ صاحب 4 مرتبہ مجھے انہیں کہنا پڑا کہ پوچھو آپ کیا کہنا چاہ رہے، وہ پوچھ ہی نہیں رہے، وہ اسی طریقے کی بات پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم ملا ہے سوشل میڈیا کا، جس کے ذریعے سے ہم امت کو صحیح بات بتا سکتے ہیں، صحیح امت کی رہبری کر سکتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان بے جھجک اپنے لوگوں سے دور ہٹ کر عافیت کے ساتھ کسی گوشے میں بیٹھ کر ان مسائل کو سیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اس کو شریعت کی صحیح باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی سے بھی، جو اپنی حلال بیوی ہے، اس سے بھی پیچھے کے مقام پہ صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں مان لو کسی نے یہ گناہ کر لیا، اس سے یہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب 40 دن تک اس کا غسل نہیں اترتا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بہت سے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے، بہت سے سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن تک غسل ہی نہیں اترتا، یعنی بالکل افراط و تفرید کا ہمارا معاشرہ شکار ہے۔ دوست بزرگوں، یہ کام گناہ ہے، غلط ہے، لیکن اگر کسی سے یہ گناہ ہو جاوے تو جس طرح ہم صحبت کرنے کے بعد ایک مرتبہ غسل کرتے ہیں، فرض غسل ادا ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے غسل کر لینے سے یہ غسل بھی ادا ہو جائے گا۔ بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ غفور الرحیم ہے، آئندہ اس گناہ سے پکی سچی توبہ کر لیں، آئندہ اس گناہ کی طرف پھٹکے ہی نہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاوے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب عورت کو ماہواری آتی ہے تو ماہواری کے دنوں میں جب تک بلڈ جاری رہے، جب تک خون جاری رہے، مینسس چل رہے ہیں، تب تک ان دنوں میں بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے دوستو بزرگوں کہ جب عورت کو ماہواری آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، ہر تندرست عورت کو ہر ماہ 3 دن، 4 دن، 5 دن، جس کی الگ الگ عادت ہوتی ہے، کسی کو 7 دن، کسی کو 8 دن، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن ہے، تو ان دنوں میں جب تک یہ خون جاری رہے تب تک بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے۔ اس میں ایک تو حیض کے ایام ہوتے ہیں، ماہواری کے ایام ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جتنے دنوں تک خون جاری رہے، 20 دن، 25 دن، 30 دن، جب تک خون جاری رہے گا تب تک اس عورت سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔
ہاں خون بند ہو گیا، خون بند ہو جانے کے بعد اب یقین ہو گیا کہ اب نہیں آئے گا، تو اب اس کے بعد پھر سارے پاکی کے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ وہ عورت نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، اسی طریقے سے اس سے صحبت وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو پاکی کے احکام ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز ہوئی ماہواری کے ایام میں، اور اسی طرح بچہ پیدا ہونے کے بعد جب خون آئے ان دنوں میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز دوستو بزرگوں، میاں بیوی کے تعلقات میں مجھے بولنے میں تھوڑی سی شرم آ رہی، لیکن یہ بتانا ضروری ہے، بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کے گندی فلموں کے عادی ہو گئے ہیں، موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ جو چیزیں وہاں پر وہ گندے لوگ کر رہے ہیں وہی سارے اسٹیپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوست بزرگوں، اس طریقے سے گندی فلمیں دیکھنا اور ان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسٹیپ اپنے گھر میں فالو کرنا، دوست بزرگوں یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گندی فلموں کی لعنت سے مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ مسلم نوجوان ان گندی فلموں کے نالوں میں غرق ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے دوستو بزرگوں کہ اورل سیکس آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس کو کہا جاتا ہے، مجھے بولنے میں شرم آئے گی لیکن مسئلہ بتانا ضروری ہے دوستو بزرگوں کہ یہ ہمارا منہ جس سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس منہ کے ذریعے سے ایک کریہ اور مکروہ کام کیا جاوے یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کو میں حرام تو نہیں کہوں گا، کسی بھی عالم نے، کسی بھی مفتی صاحب نے اس کو حرام نہیں کہا ہے، لیکن دوستو بزرگوں ایک انتہائی غیر مہذب کام ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، جانوروں کا طریقہ ہے کہ انسان اس طریقے سے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہماری ازدواجی زندگی کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی میں سکون عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔